سلام دوستو، آج ہم پاک روح کے بپتسمہ کے متعلق سیکھیں گے۔ اب تک ہم سیکھتے رہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں خوشخبری کے ذریعہ وہ سب بحال کرتا ہے جسے ہم کھو بیٹھے تھے، اور اب ہم اس کے فرزند ہونے کے ناطے خدا کی میراث ہیں، مسیح کے ساتھ وارث ہیں۔ ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں، ہمارے اندر نیا ڈی این اے موجود ہے۔ اب ہم محبت کے منبع کے ساتھ واپس سے جڑ چکے ہیں، ہم اپنے باپ کی محبت کے وصول کنندہ ٹھہر چکے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم اپنی زندگیوں اور دلوں کو روح خدا کے سامنے جھکاتے ہیں اور جتنا زیادہ باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور قربت میں رہتے ہیں، اتنا ہی اس کی فطرت میں ڈھلتے جاتے ہیں۔ ہم فردوس کے شہری بھی ہیں، لہٰذا ہمیں نیا پتہ مل جاتا ہے۔ مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ خدا کے ساتھ تمام اصول اور قوت کے ساتھ بڑھیں، جہاں جنگ ختم نہیں بلکہ پہلے سے ہی جیتی جا چکی ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں، جہاں میری زندگی کی حقیقت فردوس ہے۔ یہ سچائی ہے کہ اب میں کون ہوں، اور مسیح کے آنے سے تمام کلام سچ ثابت ہو چکا ہے، جسے پاک روح تیزی سے پھیلا رہا ہے، اور میں اس نئی حقیقت کے مطابق جیتا ہوں، اور لہٰذا مسیح میں میری نئی فطرت ہے جو کہ محبت ہے، اور ایک نیا نظریہ ہے جو کہ فردوس ہے، اور لہٰذا یہ نئی فطرت جو محبت ہے، یہی میرے نئی نظریہ کی بنیاد ہے۔ ایمان نے خدا کا نظریہ، خدا کے طریقے، آسمانی حقیقت خدا کے دل سے ہو کر کام کرتے ہیں، اور لہٰذا خدا کے دل کی واقفیت ہونا اور محبت کے منبع کے ساتھ جو محبت ہے پیوست رہنا بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس کے دل کو لے کر اس کی فطرت اور محبت سے معمور رہیں اور ڈھل جائیں، اور خدا کی محبت کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی اور اونچائی کو جاننا شروع کریں، جو علم سے بالاتر ہے، تاکہ یہ میری زندگی کی خوشبو بن جائے۔ مجھ سے محبت کی گئی ہے، میں اب محبت کا وصول کنندہ ہوں، محبت میں مطمئن ہوں کہ میری زندگی محبت کی عکاسی کرتی ہے، اور اپنی زندگی میں ذاتی طور پر دل سے اپنے باپ کی محبت کی واقفیت رکھتے ہوئے اپنے باپ کی محبت میں اتنا مطمئن ہو چکا ہوں کہ میں اپنے باپ کی محبت میں جڑ پکڑ چکا ہوں، میں واقعی میں اس کی فطرت میں ڈھل چکا ہوں، اور میری فطرت خود غرضی سے پاک بن گئی ہے۔ میری فطرت نرم اور مہربان اور اطمینان بخش بن گئی ہے۔ میرے اندر دوسروں کے لیے برداشت ہے، میرے اندر دوسروں کے لیے صبر ہے۔ میں اب لوگوں کی قدر و قیمت کو دیکھتا ہوں، نہ کہ ان کی برائیوں کو۔ میں لوگوں کے گناہوں پر غور نہیں کرتا، میں ان کی صلاحیتوں پر نگاہ کرتا ہوں، کیونکہ میں انہیں خدا کے دل سے دیکھتا ہوں، اور اسی لیے میں خدا کے نظریہ سے واقفیت رکھتا ہوں، اور میں آسمانی حقیقت کے مطابق جیتا ہوں۔ لہٰذا میں ایمان کے نئے نظریہ سے دیکھتا ہوں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اب یہ دنیا مجھ پہ راج نہیں کرتی، میں دنیا میں سے تو ہوں، مگر میں دنیا کا نہیں ہوں، میں ایک الگ مملکت سے ہوں، اور لہٰذا اب میں اپنی فطرت اور ایمان سے محبت رکھتا ہوں۔ وہی میرا نقطہ نظر ہے جو مجھ پر حکمرانی کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ اس پر بات کی تھی، ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اور میرا آسمانی باپ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے فرزند کے طور پر میری قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے، جو کہ نمونہ ہے۔ اس نے فرمایا، میری پیروی کرو، میں آپ پر ظاہر کروں گا کہ دنیا میں نہ کہ دنیا کے لیے روح القدس کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے میرے باپ کے ساتھ رابطے میں رہنا کیسا لگتا ہے۔ خدا کا کلمہ آسمانی حقیقت نے مجسم ہو کر ہمارے درمیان سکونت اختیار کی، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اصل میں باپ کی قربت میں رہنا کیسا لگتا ہے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرنا جس سے زمین پر آسمانی حقیقت ظاہر ہوتی ہو۔ اور پچھلے مرتبہ ہم نے روح القدس کے متعلق بات کی تھی کہ یسوع فرماتا ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہے کہ میں تمہارے پاس سے کوچ کروں اور روح القدس کو تمہارے پاس بھیجوں، ٹھیک ہے، تاکہ تم دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا ہو سکو۔ مجھ میں نیا ڈی این اے ہے، خدا کا روح مجھ میں بستا ہے، میں خدا سے پیدا ہو چکا ہوں، اور میرے پاس روح القدس ساتھی موجود ہے۔ میرے اندر روح القدس کا اطمینان ہے، وہ سچائی کو ظاہر کرنے والا ہے، وہ سچائی کا روح ہے، اور جیسے ہی میں اپنا آپ اسے سونپتا ہوں وہ مجھے قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 16 آیت سے 18 آیت میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جس گھڑی کوئی روح القدس کے سامنے جھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا، اور ہم ایک بار پھر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آئینے میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، میں اس کی صورت پر ڈھل جاتا ہوں، میں خدا کی صورت اختیار کر لیتا ہوں جو کہ محبت ہے، اور آسمانی نظر سے دیکھنے لگتا ہوں۔ اور جیسے ہی ہم اپنی زندگی کے ہر ایک دن میں روح القدس سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم بڑی قربت کے ساتھ باپ کو مزید جاننے لگتے ہیں، اور یسوع کو قربت سے جانتے ہیں۔ پھر روح القدس ہمیشہ موجود رہتا ہے تاکہ میں اس نئی زندگی میں چلنے والا ہوں۔ میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں، میں نیا مخلوق ہوں اور آسمانی شہری ہوں جو محبت اور ایمان میں چلتا ہو۔ روح القدس جو مجھ میں بسا ہوا ہے وہ مجھ پر ظاہر کرتا اور اجازت دیتا کہ اپنے باپ کو جانوں اور خداوند یسوع کو بھی جانوں، اور اسی لیے یہ بڑا اہم ہے کہ خوشخبری کی اصل سمجھ اور سچائی سے واقف ہوں۔ اور یسوع کیا بحال کرنے کو آیا؟ وہ میری فرزندیت کو بحال کرنے کو آیا، وہ خدائی فطرت کو بحال کرنے کو آیا، اور وہ آسمانی حقیقت کو ظاہر کرنے اور بحال کرنے کو آیا جس میں اب خدا کا بیٹا بن گیا ہوں۔ میرا نیا پتہ ہے، آسمان میرا گھر ہے، اور لہٰذا میں اب اس زندگی کے لیے نہیں جیتا ہوں، یہ زندگی میرا گھر نہیں ہے،
یہ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جہاں میری زندگی جس سے میں گزر رہا ہوں دوسرے لوگوں کی تقدیر کو کھولنے کے لیے ایک انعام ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں اور کبھی نہ کھونے والا نظریہ سے گزر رہا ہوں، اور ہمارے مقدر میں ہے کہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے آسمان پر ابدیت میں موجود ہوں گے، لیکن ہمیشہ کی زندگی ابھی یہاں موجود ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ اپنے باپ کو قربت سے جانوں اور یہ کہ خدا یسوع مسیح کو قربت سے جانوں۔ میرے خیال میں یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں مرقوم ہے۔ یہ واقعی میں روزانہ کی بنیاد پر تجربہ بھی ہے کہ آسمانی ذرائع ہیں اور آسمانی سفیر ہیں جن سے ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں آسمان ظہور پذیر ہوتا ہے۔ آج اگرچہ میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا میں ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں میں پاک روح کی واقفیت حاصل کرتا ہوں۔ میں روح القدس کے ساتھ رابطے میں تو ہوتا ہوں، لیکن میں پاک روح میں اتنا زیادہ مطمئن اور ڈھل جاتا ہوں کہ وہ مجھ میں رچ بس جاتا ہے اور میں لبریز ہو جاتا ہوں، اور میں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ یافتہ بن جاتا ہوں۔ اور یہ بڑا اہم ہے، اب اسے سمجھیں، یہ چند سیاق و سباق میں ہے۔ قبل از مسیح خدا کی روح جنبش کرتی تھی، خدا کی روح میرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ اس سچائی کو ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ میری زندگی خدا کے لیے معنی رکھتی ہے، کہ مجھے اس سب سے بڑھ کر بنایا گیا ہے جس میں میں جی رہا ہوں، اور یہ زندگی جو میں جی رہا ہوں جس کا مرکز میں ہوں، میں اس کا مرکز بنا ہوا ہوں، اور میں الوہیت اور خدا سے جدا ہوں۔ یہ ایک جھوٹ ہے۔ مجھے خدا سے جدا رہنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا تھا۔ انسان کو خدا کی فطرت پر، خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا تاکہ خدا کے ساتھ تعلق میں برقرار رہے، اور لہٰذا خدا کا روح ہمیشہ ہی ہمارے دلوں پر دستک دیتا رہتا ہے، اور یہ خدا کی بھلائی ہے جو ہم پر ظاہر کرتی ہے اور اجازت دیتی ہے کہ خدا کے خاندان میں نئے سرے سے پیدا ہونے کے اعزاز کا تجربہ کرنے والے ہوں، بجائے اس کے کہ آدم اور خود غرض زندگی میں پیدا ہوں۔ لہٰذا خدا کا روح ہمیشہ ہمارے دلوں کے دروازوں پر دستک دیتا ہے، اور جب ہم اپنا دل خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ارے میں تو جھوٹ میں جی رہا تھا، مجھے خدا سے جدا رہنے کے لیے بنایا نہیں گیا، مجھے خدا کے ساتھ تعلق کے لیے بنایا گیا تھا، میں اس میں اپنی زندگی کی منزل کے ساتھ خلق کیا گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی زندگی خداوند کو سونپ دی، اس سے میں نے اپنی زندگی کا انکار کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ زندگی ایک جھوٹ تھی، میں نے اپنا دل خداوند کو دے دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ یسوع اس لیے آیا تاکہ مجھے سزا سے نکال کر واپس بے گناہی کی حالت میں بحال کر سکے۔ یسوع مجھے گناہگار ثابت کرنے کو نہیں آیا تھا، وہ میری عدالت کرنے یا میری مذمت کرنے کو نہیں آیا تھا۔ یسوع مجھ سے محبت کرنے اور مجھے بچانے کو آیا تھا۔ وہ ان تمام گناہوں کے خلاف فرد جرم کے طور پر آیا تھا جنہوں نے مجھے خدا سے دور رکھا ہوا تھا، اور میں خود غرض فطرت اور زمینی حقیقت کے مطابق جی رہا تھا۔ لیکن مجھے خدا کی فطرت پر اور محبت کے وصول کنندہ اور وسیلہ بننے کے لیے خلق کیا گیا تھا جو کہ خدا ہے، اور تاکہ آسمانی حقیقت میں جیوں، اور لہٰذا میں نے اپنی زندگی اس نئی حقیقت کو سونپ دی، اور میں نے خداوند کو ہاں کہا اور یسوع مسیح کو بھی ہاں کہا، اور وہ جو خداوند یسوع مسیح کا نام لیں گے نجات پائیں گے، زندہ خدا کے ساتھ تعلق میں بحال ہوں گے، اور خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں دوبارہ قائم ہوں گے۔ وہ جو خداوند یسوع مسیح کا نام لیں گے نجات پائیں گے، اور پھر روح القدس آتا ہے اور ہم میں بس جاتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں دستک دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی ایک منزل ہے، اور پھر جب میں اپنی زندگی خداوند کو سونپ دیتا ہوں تو روح القدس اسی وقت سے آ کر مجھ میں رہنے لگتا ہے، اور وہ مجھے اس لائق بناتا ہے کہ اپنے باپ کو جان سکوں، اور اس لائق بناتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جان سکوں، تاکہ خدا کی فطرت کے مطابق جیوں اور خدا کے نظریے سے دیکھنے والا ہوں، اور خدا کی راہوں سے واقف ہو جاؤں، اور لہٰذا اب میں خدا کے ساتھ روح القدس کی رفاقت میں قائم ہوں اور شراکت میں قائم ہوں، جس کے سامنے میں روزانہ جھکتا ہوں۔ وہی مجھے جاننے کی اجازت دیتا ہے کہ میں کون ہوں، کس کا ہوں، اور میرا خدا کون ہے۔ مگر کلام پاک میں ایک جگہ مرقوم ہے جہاں یسوع یہ فرماتا ہے کہ ٹھہرے رہو اور روح القدس کے آنے کے منتظر رہو، تاکہ تم روح القدس میں اتنا سیر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں اس زندگی میں با اختیار بنا دے، تاکہ دنیا مجھ میں اسے دیکھے نہ کہ مجھے۔ دیکھیں، جب میں مسیح میں آیا تو پاک روح مجھ پہ نازل ہوا اور سمایا، جس کے متعلق آپ سے بات کروں گا۔ مگر ایک وقت آتا ہے کہ جو خدا کے روح میں اتنا معمور ہوتا ہے، خدا کے روح میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ خدا کا روح اصل میں مجھے بھرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر لبریز ہوتا ہے۔ اور پھر یسوع کہتا ہے کہ کہیں پر جا کر دوسروں پر یہ کبھی ظاہر نہ کرو کہ تم مسیحی ہو، جب تک کہ آسمان سے قوت کا لباس حاصل نہ کر لو، کیونکہ دنیا کو تمہاری اور تمہاری فطرت کی ضرورت نہیں، دنیا کو خدا کے روح کی ضرورت ہے، دنیا کو اس کی فطرت کی ضرورت ہے، دنیا کو اس کی دلیری کی ضرورت ہے، دنیا کو آسمانی حقیقت کی ضرورت ہے۔ اور پھر خدا کا روح مجھے بپتسمہ دیتا ہے تاکہ یہ دنیا اپنی بہتری کے لیے آسمانی حقیقت اور خدا کی فطرت کا تجربہ کر سکے، اور پھر میری زندگی ایک انعام بن جاتی ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے خدا کا روح انعام ہے جو اس دنیا میں ہے، نہ کہ اس دنیا سے ہے، مگر میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو آسمان ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے انعام ہوتا ہے جو میری زندگی میں آتا ہے، کیونکہ میں دنیا کی قیمت پر اپنے فائدے کے لیے نہیں جیتا، بلکہ اپنی قیمت پر دنیا کے فائدے کے لیے جی رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ میں خدا میں اتنا کھو جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کس کا ہوں، اور میرا خدا کون ہے، اور مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، میری اب کوئی ضروریات نہیں ہے، کیونکہ میں زندہ خدا کے ساتھ تعلق میں اتنا پیوست ہو چکا ہوں۔ لہٰذا اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور میں کوشش کروں گا جتنا ہو سکے۔
آپ سب کو اس پہ تعلیم دے سکوں۔ لہٰذا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یوحنا 4 باب کی 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ سامریا کی عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ سو یسوع وہاں گیا، وہ اپنی خدمت کے دوران وہاں آرام کے لیے بیٹھا اور لہٰذا وہ کنویں پر آرام کر رہا تھا۔ اور سامریا کی عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ نہیں ہے اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، مگر جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ میں آپ کو یہاں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ یہ اس پانی کے بارے میں بات کر رہا ہے جس سے خدا بھرتا ہے۔ یہاں خدا کے بھرنے سے مراد یعنی کہ میں معمور ہو جاؤں۔ لہٰذا 10ویں آیت میں یسوع فرماتا ہے اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی جو تیرے سامنے کھڑی ہے۔ 13ویں آیت میں وہ قدرتی پانی کا حوالہ دے رہی ہے، مگر 14ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا۔ تم جو ہو اس میں بہت مطمئن ہو جاؤ گے اور میں تمہاری زندگی کے ہر حصے کو معمور کر دوں گا اور تم پھر کبھی پیاسے نہ رہو گے۔ تمہاری زندگی اتنی مطمئن ہو جائے گی کہ تمہاری زندگی دوسروں کی بھلائی کے لیے بہنا شروع ہو جائے گی۔ تمہیں کبھی کمی نہ ہوگی، تمہیں اپنی زندگی میں کبھی گھاٹا نہ ہوگا، کیونکہ جب تم مجھ میں سے پیو گے تم سچ میں مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور اب مسیح میں ہماری زندگیاں 100% مطمئن ہو سکتی ہیں اور خدا سے معمور ہو سکتی ہیں۔ سو آئیں دوہرا لیتے ہیں۔ ایک بابرکت زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی محبت میں اتنی مطمئن ہوتی ہے کہ اس کو کسی اور چیز سے بھرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ یسوع اسی کی بات کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ کہ تیرے سامنے کون ہے، اگر یہ جانتی تو اس پانی کو پیتی جو میں پلاتا ہوں تو بڑی مطمئن ہو جاتی اور پھر کوئی اور چیز اس میں نہ رہتی۔ ایک ایسے گھر کی مانند ہوتی جس میں کوئی کمرہ خالی نہ ہوتا، ایک ایسا سمندری جہاز بن جاتی جس میں کوئی کمرہ مزید سامان بھرنے کے لیے خالی نہ رہتا، کیونکہ یہ بڑا ہی اطمینان بخش ہوتا ہے۔ ایک بابرکت زندگی ایسی ہوتی ہے، یسوع کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ اب یہ سیکھیں، ایک کثرت کی زندگی ایسی زندگی ہے جو اطمینان بخش ہو کہ میری زندگی سے چشمے بہیں۔ افسیوں 3 باب کی 18ویں آیت کہتی ہے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکے کہ اس کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ بابرکت زندگی ایسی ہوتی ہے جو میرے باپ کی محبت میں مطمئن ہو کہ واقعی میں میری زندگی مکمل طور پر اس میں ڈھل جائے اور میں اس کی فطرت کو اپنا لوں جو کہ محبت ہے، میں اس کا نظریہ اختیار کر لوں جو کہ ایمان ہے، اور میں خدا کے طریقوں اور آسمانی حقیقت کے مطابق زندگی گزاروں۔ اور یہ سب خدا کی فطرت کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ خدا میں اتنی مسرور زندگی ہو کہ میں اس کی مانند دکھوں، تاکہ جب آپ مسیحی کو نچوڑیں تو مسیح کو پانے والے ہوں، کیونکہ ایک مسیحی کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ خدا میں بڑا مطمئن ہو جائے، پھر کثرت برکت سے باہر ہے۔ یہ خدا میں بہنے کو کہتے ہیں۔ اس میں اتنی جگہ نہیں رہتی کہ وہ برکتوں کو سنبھال لے، بلکہ یہ بہنے لگتی ہے تاکہ دوسروں کو برکت ملے، تاکہ خدا کی بھلائی کا تجربہ کرنے والے ہوں۔ یوحنا 4 باب یسوع کہتا ہے اگر تم مجھ سے پیتے ہو، اگر تم اپنی زندگی مجھے زندہ خدا کو سونپتے ہو تو تم بڑے مطمئن ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں سکھاؤں گا کہ بابرکت زندگی کیسی ہوتی ہے، اور تمہیں ایک بار پھر سے بے گناہی میں لوٹا لوں گا، اور میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم یسوع کو جاننے کی اہمیت اور اپنی شناخت کو پا لیتے ہیں، جسے یوحنا 4 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہماری معموری ہے، وہ ہمارا تحفظ ہے، اور وہ ہمیں مکمل بناتا ہے۔ جب کوئی اپنی روح میں پیاسا ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے، ذرا اسے سمجھیں، وہ اطمینان شدہ، پرسکون اور لبریز نہیں ہوتے۔ افسیوں 3 باب مگر مسیح کی محبت کو جان سکو تاکہ ساری معموری سے معمور ہو جاؤ۔ ایک ایسا گھر بن جاؤ جس میں کوئی کمرہ خالی نہ رہے، ایسا قصبہ بن جاؤ جس میں کوئی خالی مکان نہیں، ایسا جہاز جو سامان سے ایسا لبریز ہو کہ اس میں کوئی اور سامان نہ رکھ سکے۔ مسیح میں یہ جاننے سے کہ ہم کون ہیں، ہماری زندگی ایسی ہو سکتی ہے۔
ہم اپنے خالی حصے ہی کو نہ تکتے رہیں، ہمیں کسی اور چیز کو تکنے والے نہ بنیں، ہم پہلے سے معمور ہوں۔ یوحنا 4 باب کی 14ویں آیت فرماتی ہے، جو کوئی اس میں سے پیے گا، جو خداوند یسوع مسیح کا نام لے گا، نجات پائے گا اور نئے سرے سے پیدا ہوگا۔ ہم گیہوں بنے نہ کہ بھوسا، ہم وہ مچھلی بنے جنہیں پھینکا نہ جائے، ہم زندہ خدا کے فرزند ہیں۔ آئیں اب یوحنا 7 باب پہ چلیں۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، یہ 37ویں آیت ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ 37ویں آیت دیکھیں، اس نے پکار کر کہا، یہ بہت اہم ہے، اگر کوئی، یسوع نے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ 38ویں آیت، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ آپ کس کو خدا کہتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کی حقیقت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم ہر وقت اپنے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ در حقیقت مجھے یاد ہے متی 16 باب میں ہے، یسوع اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور پطرس فرماتا ہے، بعض کہتے ہیں تو یونا ہے یا نبیوں میں سے کوئی، آپ جانتے ہیں، مگر یسوع پطرس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پھر پطرس نے کہا کہ تو مسیح ہے، چٹان ہے، اور اسے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے۔ اور پھر یسوع نے، پطرس نے کہا، مبارک ہے تو شمعون برجونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے، وہ فرماتا ہے کہ کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں جو میرے سامنے کھڑا ہے، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یہاں پر خداوند کے کلام کی واقفیت سے قربت ملتی ہے۔ یہاں پر یوحنا 7 باب 38ویں آیت ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ پوچھتا ہے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ ہر دن ہمیں یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ ہم انتخاب کریں کہ کس مملکت کی خدمت کرتے ہیں۔ میں دنیا میں تو ہوں مگر دنیا کا نہیں ہوں، میرے پاس اب بھی اس قدرتی دنیا کے مطابق جینے کا انتخاب موجود ہے، اور یہ کہ میرے حواس پر کون حکومت کرنے والا ہو۔ میرے پاس اب بھی یہ موقع موجود ہے کہ خود اپنی زندگی کا مرکز بن جاؤں اور خود غرضی کی زندگی جیوں، اور دشمن یہی کچھ چاہتا ہے، لیکن دشمن کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ مجھے ہرا سکے۔ اس وقت دشمن کے پاس جو اختیار موجود ہے وہ صرف وہی ہے جو ہم نے اسے دے رکھا ہے، اور یہ ایک خود غرض زندگی اور دنیاوی نظریے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب تک میں خود غرض رہوں گا اور جہاں میرے حواس مجھ پر حکومت کرتے ہوں گے، یہ دشمن کا ایک کھیل کا میدان ہوتا ہے۔ مگر دشمن ایک مرجھائی ہوئی شاخ کی مانند ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یسوع نے اسے برملا تماشا بنایا، لہٰذا دشمن میرے پیروں تلے ہے۔ میں دشمن کی ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہوں، مگر اس وقت میں کیا ایمان رکھتا ہوں؟ میں آج کس بادشاہی کا حصہ ہوں؟ میں دنیا میں تو ہوں مگر دنیا کا نہیں ہوں، میں آسمان کا سفیر ہوں۔ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آسمان کی نشاندہی کرنے والا ہوں، خدا کی فطرت سے جیوں، اپنے باپ کی محبت میں پرسکون رہوں اور آسمانی حقیقت سے جینے والا بنوں۔ لہٰذا یہ بات کون کہتا ہے کہ ہمیں کس کی بادشاہی کی خدمت کو منتخب کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے؟ وہ میرا یسوع ہے جس کی میں خدمت کرتا ہوں۔ حقیقی یسوع انجیل ہے جس پر میرا ایمان ہے کہ حقیقی انجیل ہے۔ ایک دن آسمان حاصل کرنے کے لیے یا زمین پر جہنم میں جینے کی صرف ایک دعا ہے۔ انجیل تبدیل شدہ زندگی کی قوت ہے۔ میں واپس محبت کے منبع سے جڑ جاتا ہوں اور میں خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں قائم ہوتا ہوں اور اس کے نظریے سے زندگی گزارتا ہوں۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں جو ہماری مذمت کرتا ہو، اگرچہ وہ پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں، بلکہ ہم میں اس کی تڑپ کو بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ کتاب مقدس میں مرقوم ہے کہ نہ ہی حالات سے، نہ ہی عام فہم سے، نہ ہی انسانی مشوروں سے، نہ ہی ماضی کے تجربات سے، بلکہ دل سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ رومیو 8واں باب میں ہمیں یاد دلاتا ہے، اس نے فرمایا، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ وہ ہمارے متعلق بات کرتا ہے۔ وہ کوئی مغرور طریقے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جاننے والے ہوں۔ اس نے ہمیں روح سے معمور کیا جس نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ یوحنا 7واں باب خدا کی معموری کی بات کرتا ہے۔ اس وقت آتی ہے جب ہم پاک روح کی بپتسمہ سے معمور ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یوحنا 20واں باب۔ انہوں نے پاک روح کو پایا اور فرزند ہونے کے اصل مقام پر بحال ہوئے۔ اب یوحنا 20ویں باب میں اسے دیکھیں۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس وقت مردوں میں سے زندہ ہوا تھا۔ اور چلے میں یوحنا 20ویں باب کی 19ویں آیت پڑھتا ہوں۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند خدا کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔
اور یہ کہہ کر اس نے ان پر پھونکا۔ اسے سمجھیں۔ اور ان سے کہا کہ روح القدس حاصل کرو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ 22ویں آیت سے، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ وہ انہیں واپس سے پہلے دن پر واپس لا رہا تھا جب خدا نے آدم پر پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ آدم کو خدا کی شکل و صورت میں تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ خدا کے ساتھ رشتہ میں بندھا ہوا آسمان کو وصول کرنے والا اور ظاہر کرنے والا تھا، جو محبت کے منبع سے جڑا ہوا تھا۔ انسان کے گرنے کی اور آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور آدم کے بعد پیدا ہونے والا ہر شخص خدا سے جدائی کی وجہ سے گناہ میں پیدا ہوا، اور خدا کی فطرت اور آسمانی حقیقت کو کھو بیٹھے تھے، اور انسان گناہگار بن گیا تھا اور اس زمینی حقیقت کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ لہٰذا یوحنا 20ویں باب میں ہے، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا، وہ واپس آیا تو وہ چھپ رہے تھے، یہودیوں سے چھپ رہے تھے، نظریے کو کھو بیٹھے تھے، اور یسوع نے ان پر پھونکا اور انہیں زندگی کے اصل نظریہ پر بحال کیا، جو خدا میں بے گناہی اور زندہ خدا کے فرزند ہونے کا نظریہ تھا۔ ہم گناہ کی وجہ سے کھوئے ہوئے فرزند تھے، اور اب ہمیں دوبارہ سے فرزندیت میں بحال کیا جا چکا ہے، اور ہم زندہ خدا کے بچے بن چکے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے کھوئی ہوئی سانس اور انسان کو زوال میں سے نکال کر بحال کر لیا گیا ہے، اور ہمیں اصل تخلیقی قدر اور مقصد پر زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ناطے سے بحال کیا گیا ہے۔ انسان کو جیتی جان بنایا گیا۔ اس سے پیشتر انسان اس چیز کی پرچھائی تھی جس کے لیے اسے خلق کیا گیا تھا، اور وہ گناہ کے باعث روحانی اعتبار سے مردہ تھا۔ یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے لیے خدا کا اصل نظریہ تھا۔ انسان نئے سرے سے پیدا ہوا تو اس کے اندر دوبارہ سے زندگی داخل ہو گئی، اور اب نیا مخلوق بن چکا ہے۔ اس کے پاس نیا ڈی این اے ہے، یہ خدا میں پیدا ہو گیا ہے اور اپنے باپ کی محبت کا وصول کنندہ بن گیا ہے، اور اب اس کے پاس ایک نیا پتہ ہے، یہ اب آسمان کا شہری ہے۔ اب اسے یہ موقع دیا گیا ہے کہ یہ آسمانی حقیقت اور یہ کہ مسیح کے آنے کے بعد اب ہم کون ہیں، اس حقیقت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ یوحنا 20ویں باب میں ہے۔ آئیں لوکا 24 باب کی طرف چلتے ہیں۔ لوکا 24 باب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھنے والے ہوں۔ یہ فرماتا ہے کہ قوت کا لباس لو، کیوں؟ تاکہ گواہ ہو اور نمائندگی کرو۔ لہٰذا یوحنا 20واں باب پاک روح کے بپتسمہ کے متعلق بات نہیں کرتا۔ یوحنا 20واں باب ان کی اصل روح کے ان میں بحال ہونے کا بتاتا ہے، اور یہی کچھ ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگیاں یسوع مسیح کو سونپتے ہیں۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، خدا کا روح آ کر ہم میں رہنے لگتا ہے، اور ہم بالکل نئے بن جاتے ہیں۔ ہم مسیح میں نیا مخلوق ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں جسے ہم گناہ کے باعث کھو چکے تھے۔ مگر لوکا 24واں باب اس قوت کے متعلق بات کرتا ہے جو روح القدس کے نازل ہونے سے ملتی ہے، جس سے میری زندگی روح القدس کے وسیلہ سے شاداب اور لبریز ہو جاتی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ گواہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح اب مجھ میں رہتا ہے، تاکہ میں اپنے باپ کی محبت کو جان سکوں اور اس کی محبت میں کھو جاؤں اور آسمانی حقیقت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوں۔ اور یسوع میرے ایمان اور آسمانی نظریے کے مطابق میرے نئے طور طریقوں کو مستعد کرنے والا ہے۔ وہ آسمانی ہے، کلمہ ہے جو مجسم ہوا۔ لہٰذا اب نجات کے وسیلہ خدا کا روح مجھ میں بسا ہوا ہے، اور میں مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ لہٰذا اب میں دوبارہ پیاسا نہ ہوں گا، میں اب بھوکا نہ ہوں گا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مطمئن ہوں۔ اور یہی ایک بابرکت زندگی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی زندگی میں مطمئن ہو۔ ایک بابرکت زندگی یہ نہیں کہ میرے پاس ایک اچھا گھر ہو۔ ایک بابرکت زندگی وہ ہے جس میں میں خدا کا بچہ ہونے کے ناطے جاننے والا ہوں کہ میں کون ہوں، اور میں اپنے باپ کی محبت میں مکمل طور پر کھو چکا ہوں اور اس کی فطرت کو اپنانا شروع کر رہا ہوں، اور میں اس کے نظریے سے دیکھتا ہوں۔ مگر یہاں لوکا 24ویں باب میں روح القدس کے بپتسمہ کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ ہم یوحنا 7ویں باب میں بھی کر چکے ہیں، جس میں ہمارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہونے کا بتایا گیا ہے۔ اب خدا کا روح میرے وسیلہ سے نہ کہ میرے لیے بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کر چکا ہے، کیونکہ میں خدا کو اس کی قربت اور اپنا آپ اسے سونپنے کی وجہ سے مطمئن ہوں۔ روح القدس اب دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے، اب میرے لیے یا میری کسی نیکی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ دنیا خدا کی بھلائی کا تجربہ حاصل کر سکے، تاکہ اس وقت اس جگہ اور اس شخص کے لیے جہاں کہیں میں جاؤں خدا کا روح میری زندگی پر مغلوب ہو، اور روح کے پھل علمیت کا کلام اور حکمت کا کلام اور ایمان کے پھل اور معجزات اور نبوت اور غیر زبانوں کا ترجمہ سب دوسروں کی بھلائی کے لیے مجھ میں سے جاری ہو، تاکہ ان کی قسمتوں کو کھولیں، تاکہ وہ خدا کی بھلائی کا تجربہ کرنے والے ہوں اور محسوس کریں کہ خدا کوئی مردہ خدا نہیں ہے، کہ یسوع کوئی مردہ پرانی شخصیت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ پھر کبھی نہیں مرا، اور اب میری زندگی خدا میں ڈھل رہی ہے کہ اب میں اس کی قربت میں اتنا وقت گزارتا ہوں کہ میری زندگی اس دنیا کی بھلائی کے لیے جاری ہوتی ہے۔ اب میری زندگی اپنے ساتھ آسمان کو لے کر چلتی ہے، اور یہ کہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں آسمان ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ میں زمین پر آسمان کا سفیر ہوں جو عالم بالا کی قوت سے لبریز ہو، تاکہ یہ دنیا میرے خدا کا تجربہ حاصل کرنے والی ہو۔ لہٰذا آئیں اسے پڑھیں گے۔ لوکا 24ویں باب کی 44ویں آیت سے شروع کریں گے۔
پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب میں تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، تاکہ آسمان کی حقیقت ان کی زندگی کی حقیقت بن جائے۔ یسوع وہ کلمہ ہے جو مجسم ہوا۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں اور یسوع کے متعلق سمجھتے ہیں تو ہی ہم سچ میں زمین پر آسمان کی حقیقت کے مطابق جیتے اور اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ جیسا میں ہوں تم بھی ہو، میری پیروی کرو اور میں تم پر ظاہر کروں گا۔ ایسا ہونا کیسا لگتا ہے؟ میں زندہ خدا کے ساتھ اس کی رفاقت اور شراکت میں جینے کا اور زمین پر آسمان کو ظاہر کرنے کا ایک نمونہ ہوں۔ اس نے ان سے فرمایا کہ ایسا لکھا ہے اور ایسا ہونا ضرور ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے، اور توبہ کی خوشخبری کی منادی اس کے نام سے تمام قوموں میں کی جائے، جب میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی یسوع کو سونپی جو راہ، حق اور زندگی ہے۔ اس وقت سے میں اس کا فرزند بن گیا۔ مجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور تھا اور مجھے اصل نظریے پہ بحال کیا ہے، اور یروشلم سے شروع کر کے، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ اسے دیکھیں، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو، ایسی قوت جو غیر پوشیدہ، طاقتور، عظیم معجزات دکھانے والی قوت جو عالم بالا سے آتی ہے، کہ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جانے والے ہوں آپ کی زندگیوں سے آسمانی حقیقت ظاہر ہونے کا تجربہ حاصل کرنے والے ہوں۔